نماز کے بعد جو ہم ذکر کرتے ہیں تھوڑی سی آواز نکال کے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، ذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کرنا، اس کو بولتے ہیں ذکر بعد الصلاۃ۔ اس کے بارے میں ہم نے مسائل سیکھنے ہیں۔ نماز کے بعد دعا کرنے کی فضیلت، دعا بعد الصلاۃ، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہے۔ امام سے غلطی ہو جائے نماز میں، دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں لقمے کے مسائل۔ تو ایسی سچویشن میں مقتدیوں کے لیے کیا ضروری ہے، وہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا مسئلہ ہم نے یہ بھی سیکھنا جو نوید بھائی نے آج بتایا کہ نماز کے اندر کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے، نماز کو توڑنا پڑ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نکسیر پھوٹ جاتی ہے، یا کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ کیسے نماز سے نکلے اور نماز سے باہر کس طرح آئے۔ انہوں نے سوال کیا، میں بتا دیتا ہوں، باقی ڈیٹیل ہم بعد میں سیکھیں گے۔ آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا سیکنڈ صورت نکسیر پھوٹ جاتی ہے، یا کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں وضو کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے، وضو کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ 5-6 صفحے بنی ہوئی ہیں مسجد میں، تو آپ نے وضو کے لیے جانا ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ باقی سب کو پتہ چلے کہ اس کو وضو کی حاجت ہے، اس کو وضو کی حاجت ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہیں سے اپنی جگہ سے پیچھے بیک کو آنا شروع کر دے ہاتھ رکھ کر، اور دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کو جگہ دیتے جائیں اور وہ گزرتا جائے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی صف میں سے نکل کر آخر میں کونے میں چلا جائے دیوار کے ساتھ، جہاں تک صف جا رہی ہے، وہاں جا کر جب راستہ بناتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے جو ہے وہ پیچھے چلا جائے۔ اور اس دوران بالفرض اس کے ساتھ دوسری رکعت میں یہ مسئلہ بنا، 4 رکعتوں والی نماز ہے، اور اس صورت میں وہ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، کسی سے کلام نہیں کرتا، کسی سے بات نہیں کرتا، کسی کو سلام نہیں کرتا، کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا، بالکل خاموشی سے ساتھ جا کر وضو کر کے مختصر جو وضو پھر وہ کرے، کر کے آ کے پھر دوبارہ وہ نماز میں شریک ہو سکتا ہے۔ واہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں فقہی اصطلاح میں بنا علی الصلاۃ، بنا علی الصلاۃ۔ بنا علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز کی بنا کرنا، نماز کی۔ اب 2 رکعتیں اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی تھی، 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی تھی، تیسری رکعت اس کی نکل گئی وضو کی اس صورت میں، چوتھی میں آ کے وہ پھر شامل ہو گیا، چوتھی میں آ کر وہ پھر شامل ہو گیا، امام سلام پھیرے گا تو اس کی جو تیسری رکعت تھی وہ اس کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور تیسری رکعت میں وہ وہی پڑھے گا جو تیسری رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ مثلا اگر وہ فرض پڑھ رہا ہے تو تیسری رکعت میں فرضوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، فرضوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو وہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ بسم اللہ سے پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنی نماز کمپلیٹ کر۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا نوید بھائی؟ اور کسی کا میں سوچ رہا تھا، مطلب گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اچانک خیال آتا ہے کہ آپ نے غلط نیت کی ہے یا مطلب غلطی ہو گئی ہے، اس صورت میں نماز توڑنا غلطی کس سچویشن میں، کس نوعیت کی ہو وہ واضح کریں نا۔ نہیں مطلب ہر غلطی کے لیے نماز توڑنا ضروری نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ نے اثر کی نماز پڑھنی ہے اور آپ اگر پڑھ رہے ہیں نیت میں اس میں، ہاں جی، اگر نیت کا مسئلہ ہے تو یاد رکھیں نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں پہلے، نیت کرنا نماز کی شرائط میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اسی کا نماز دل و دماغ میں ہونا، ذہن میں ہونا ضروری ہے، اگر نہیں تو آپ کا نماز شروع کرنا ہی درست نہیں ہے، وہ آپ نماز کے اندر ہے ہی نہیں، آپ کی نماز ہوئی نہیں، وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بار میرے ساتھ ہوا، میں نے پڑھا اللہ اکبر، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے صحیح طرح نہیں پڑھا، دھیان نہیں تھا گیا میرا پورا، تو میں نے پھر بھی نماز توڑ دی۔ آیا اس طرح صحیح تھا؟ کیا صحیح؟ مطلب میں اچانک دیکھا کہ میں نے اللہ اکبر کہنا بھول گیا نماز شروع ہونے سے پہلے، اللہ اکبر کہنا بھول گیا، چونکہ وقت تھوڑا تھا تو میرا دھیان نہیں گیا صحیح طرح، میں نے پھر دوبارہ توڑ دی۔ تو اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ اگر بندہ کہنا بھول جائے اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے، نماز کو توڑنا ضروری نہیں ہے، نماز مکروہ ہوتی ہے سنت۔ اگر مثال کے طور پہ ایسے بندے نے وضو کیا ہو تو بیٹھا ہو، کافی دیر بیٹھا ہو، پھر نماز کا ٹائم آ جائے، بندہ اٹھ کے نماز پڑھنے لگ پڑے اور نماز کے دوران اس کو اندازہ ہو جائے کہ اس کو واش روم جانے کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کی نماز نہ پوری ہو سکے وہ ہاں جو نماز کو توڑے اپنی حاجت کو پورا کرے، یہ کیونکہ قرآن پاک میں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پچھلی کلاس میں یہ بات ذکر ہوئی تھی
کہ پہلے نمبر پر تو نماز سے پہلے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، حاجت کا معاملہ ہے تو پہلے اس کو پورا کرے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز میں داخل ہو، نماز کو شروع کرے۔ تو اگر نماز کے اندر ایسی سچویشن بن جاتی ہے اب وہ برداشت نہیں ہو رہا اس سے، تو اس سچویشن میں وہ نماز کو توڑ کے جو اپنا حاجت پوری کرے۔ چلیں آئیے جی، یہ اب تک یہ ہم نے نماز کا جو ہے وہ مسائل سیکھے، نماز کا طریقہ سیکھا۔ اب آخر میں جو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، جو اس کا چوتھا حصہ ہے ہمارا، وہ قرآنی صورتوں، ٹھیک ہے، ان کی ادائیگی۔ اب پریکٹیکلی ہم اس کو جو ہے جتنے قواعد پڑھے ہیں ان کو اپلائی کریں گے۔ تو آج سے میں شروع کر رہا ہوں سورہ فلق اور سورۃ الناس، ترتیب سے ہم یہ صورتیں شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے سورہ کوثر پڑھی ہے، سورۃ العصر پڑھی ہے اور سورۃ الماعون پڑھی ہے، سورۃ النصر، ان کی پریکٹس کی ہے۔ اب دوبارہ پھر ان سب کی دہرائی ہم مزید دوبارہ کریں گے۔ آج کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سوری، آپ نماز کا بتا رہے تھے، نماز کے معاملے میں صرف ایک چیز پوچھنی تھی، عورتوں کی جی سجدے میں جب جانا ہوتا ہے تو آیا میں نے تو یہی سنا کہ کٹھے ہو کے اور کونیاں زمین کے ساتھ کا سجدہ کیسے ہے، عورتوں کا صحیح سجدہ؟ یہ اگلی کلاس کا سبق تھا، آج ہی پڑھ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ سجدہ کرنے کا دیا، ہم رکوع تک میں نے آج کمپلیٹ کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا رکوع سے اگلا جو طریقہ کار ہے وہ ہم آئندہ کلاس میں پڑھ لیں گے۔ بات چلیں، اب آپ پوچھ لیتے ہیں، آپ بتا دیتا ہوں۔ سجدہ کا طریقہ، مرد حضرات کا طریقہ کار یہ ہے، رکوع کے بعد قوما، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے، اس کو حالت کو بولتے ہیں قوما۔ پہلے مرد حضرات کا طریقہ سماعت فرما رہے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جب قوما سے سجدے میں جائیں گے، توجہ فرمائیں، قوما سے سجدے کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے گھٹنے زمین پر لگائیں گے، سب سے پہلے گھٹنے زمین پر، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ اور مرد حضرات کے سجدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی کونیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھیں گے اور زمین سے اوپر رکھیں گے، پیٹ کو رانوں سے جدا رکھیں گے، رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جبکہ خواتین کے سجدہ کا طریقہ کار جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے، وہ اپنی بازوں کو پہلوؤں سے ملا لیں گے، ٹھیک ہے، اور بچھ کر سجدہ کریں گے، یعنی ان کو بازوں کو زمین پر رکھیں گے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے ملا لیں گے۔ ہاں جی، وہ طریقہ کار سیم وہی ہے کہ آپ جب سجدے میں جانے میں ترتیب وہی ہوگی، لیکن سجدہ کا طریقہ کار، اور دونوں پاؤں جو ہے وہ دائیں طرف نکال لیں گے، دونوں قدم، کوئی نہ نکال سکے، وہ مجبوری عذر ایک الگ ہے، اگر پاؤں کی حالت ایسی ہے وہ دونوں پاؤں نہیں نکل سکتے، وہ ایک الگ ہے۔ ایک نارمل انسان کے لیے طریقہ کار سجدہ کا وہ یہی ہے، دونوں قدم دائیں طرف نکالیں گے اور سمٹ کر، خواتین سمٹ کر سجدہ کریں۔ پہلے نہ لگے زمین پہ تو پھر جی گھٹنے اگر زمین پر پہلے نہ لگے تو ہاں جی، اس میں دو طریقے کار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھیں یہ کتنی خوبصورت اسلام میں کتنی لچک ہے اور کتنی آسانیاں ہیں۔ دونوں طریقے بیان کیے گئے ہیں سجدے میں جانے کا طریقہ کار۔ ینگ حضرات کے لیے، جوانوں کے لیے، تندرست توانا کے لیے طریقہ کار یہ، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ جو کمزور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں یا ویسے کوئی مسئلہ ہو وہ صحیح طرح نہ اس طرح کر سکیں، ڈائریکٹ گھٹنے زمین پر نہ رکھیں، ان کے لیے طریقہ کار یہ کہ پہلے وہ اپنے ہاتھ زمین پر رکھیں، اپنے ہاتھ پہلے زمین پر رکھیں، یہ دونوں مصنون طریقے ہیں، پھر وہ اپنے گھٹنے رکھیں، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ اور جب اٹھیں گے تو بالکل اس کا برعکس کریں گے۔ یہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ اگر وہ کوئی آسانی سے یہ نہیں ایک طریقہ اپنا سکتا کہ گھٹنے زمین پر رکھے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، تو وہ پہلے اپنے ہاتھ رکھ لے، ہاتھوں کا سہارا لے کر، پھر گھٹنے زمین پر رکھے اور پھر ناک اور پھر پیشانی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اگر مرد صف میں ہو اور صف تنگ ہو، ہاں جی، تو صف میں جو ہے وہ بازو باہر نہیں نکال لیں۔ یہ اکیلے نماز پڑھنے کا حکم تھا، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر مرد حضرات کونیاں باہر نہیں نکالیں گے، وہ صرف اتنی نکالیں جتنی گنجائش ہو نکالیں، لیکن کونیوں کو زمین پر نہیں رکھنا۔ خواتین سمٹ کر سجدہ کریں گی، بازو کو کونیوں سے ملا لیں گی، پیٹ کو جو ہے وہ رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے ملا کر سمٹ کر، دونوں پاؤں جو ہے وہ دائیں طرف نکال کے سجدہ کریں۔ یہ سجدے کا طریقہ کار سمجھ آ گئے سب کو؟ ہاں جی، کیا پوچھیں؟ ستر جو ننگا ہوتا ہے، جی؟ شاید مردوں کے جب انہوں نے شرٹ وغیرہ ڈالی ہوتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں پیچھے ستر ننگا۔ ہاں جی، یہ ستر عورت جب ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا نماز کی شرائط میں، اس وقت یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تھا، عرض کیا تھا کہ مرد کے لیے جو حصہ ڈھانپنا فرض ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ اس حصے میں سے اگر کوئی حصہ برہنہ ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، کپڑے کے بغیر ظاہر ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی حصہ ظاہر ہوتا ہے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ تو اگر سجدے کی حالت میں اس کی شرٹ چھوٹی ہے تو اوپر ہو جاتی ہے، تو پیچھے سے پشت جو ہے اس کی نظر آتی ہے، تو اس صورت میں وہ ناف کے نیچے والی جگہ ہے،
ठीक है, इस सूरत में उसका वो सतर जो है वो बढ़ाना हो जाएगा, इस सूरत में नमाज नहीं होगी। इसलिए इंतहाई तो आगे पूछें। ये वो सूरत है कि दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी टाइम के अंदर, अगर टाइम के अंदर ना पढ़ी तो जैसी थी वैसी चली गई। टाइम के मतलब आप कहते हैं ना कि कुछ नमाज ऐसी होती है कि आपको दोबारा पढ़नी चाहिए, अगर आप दोबारा टाइम में ना पढ़ सके तो ये वैसे ही चले जाएगी या होएगी नहीं? मैं आपको मसला समझाना नमाज कज़ा हो जाएगी या वो दोबारा कैसे पढ़ना होगा? कि कब नमाज कज़ा होगी, किस अगर सतर हिल हाँ जाए। जी, ये हाँ जी वो मसला बयान हो चुका है पहले। अगर फर्ज में कोई कमी हो ना, फर्ज रह जाए वो, फिर नमाज दोबारा पढ़नी पड़ती है, अगर टाइम निकल गया तो फिर भी दोबारा पढ़ेंगे, फिर कज़ा पढ़ेंगे। कज़ा पढ़ेंगे। वो उस सूरत में जब सजदा साहब लाजिम हो या नमाज मकरूह हो जाए तो उसका हुक्म होता है कि नमाज को वक्त के अंदर पढ़ लिया ठीक है, नहीं पढ़ा तो बाद में कज़ा नहीं। हाँ जी। कई ऐसी मैंने एक मसला सुना था टीवी पे कि अगर वक्त बहुत थोड़ा रह जाए, मिसाल के हमारे पास भी वक्त बहुत है। वक्त थोड़ा रह जाए तो जोहर पढ़ना सिर्फ 4 फर्ज पढ़ सकते हैं अगर वक्त थोड़ा रह जाए सिर्फ? हाँ जी, अच्छा सवाल किया उन्होंने वैसे कि अगर आप किसी वजह से नमाज नहीं पढ़ सके और देखते हैं कि बिल्कुल ऐसे 3 मिनट 4 मिनट रह गए हैं उस नमाज के वक्त ख़त्म होने में, तो ऐसी सिचुएशन में पूरी नमाज अगर पढ़ते हैं तो पूरी अदा नहीं हो सकेगी, तो इस सूरत में नमाज को कज़ा होने से बचाना चाहिए। कज़ा होने से बचाने से बेहतर आप सिर्फ 4 फर्ज पढ़ लें, 2 फर्ज पढ़ लें, सुन्नतें नवाफिल छोड़ दें कि वो इतना वक्त के अंदर गुंजाइश नहीं है, तो इस सूरत में नमाज को कज़ा नहीं होने देंगे, वो 4 फर्ज पढ़ लेंगे। हाँ जी पूछिए। वापस एक सवाल जो था ना, नमाज जमात हो रही है और वुज़ू टूट गया है और वहाँ से वुज़ू के लिए जाना है, और इसमें ये मसला जो है, जो सवाल ये है कि किसी की नमाज के आगे से गुजरना, इसको काफ़ी वो आगे से नहीं, हाँ जी नमाज हो रही ये शरीयत ने खुद गुंजाइश दी है ना, और वो हाथ रख के सबको बतला रहा है कि मेरा वुज़ू, उसमें आपको वो नहीं लिखा जाएगा कि आप किसी की नहीं, नमाज वो उस गुनाह के ज़ुमरे में नहीं आएगा, क्योंकि ये शरीयत खुद इजाज़त दे रही है। अगर इतनी बड़ी मस्जिद है, मतलब हरम में मेरी किसी की नमाज हो रही है या बड़ी मस्जिद में हो रही है, इतनी लंबी लाइन है, 1000 1500 2000 आदमी है, आपको काफ़ी टाइम लगे, आपको पता है कि आप वुज़ू करके वापस नमाज में दाखिल नहीं हो सकते, क्या बेहतर है कि वो आदमी वहाँ बैठ के इंतज़ार करे, नमाज वहीं पर जमात जैसे नहीं, उसके लिए वहीं से वो सफ़ेद चीरता हुआ चला जाएगा, ये भी तरीका कार है उसका। हाँ जी, ख़वातीन की तरफ से और कोई सवाल पूछ सकते हैं? ये इसी सवाल का अगला हिस्सा कि अगर वो सफेद चीरता हुआ चला जाता है, वापस अपनी नमाज में नहीं पहुंच सकता, तो फिर अपनी नमाज को कैसे पूरी दोबारा पढ़ना, फिर वो नमाज पूरी जी जी पूछे। हाँ जी पूछे। साहब ये आपने फरमाया कि नमाज अल्लाह अकबर एक दफ़ा कहना है, तो फिर सारी नमाज आप 4 फर्ज अल्लाह अकबर कह के पढ़ते हैं, फिर 4 सुनते पढ़े, उसमें तो अल्लाह अकबर दोबारा से नियत करते हैं। हाथ उठाने की बात है, अल्लाह को तो कहना वो रफ़ा यदैन का मसला पड़ा था, जब नमाज शुरू करने तो आपने एक मरतबा से हाथ उठाने, दोबारा रुकू जाते हुए हाथ नहीं ऊपर उठाने, सजदे जाते हुए हाथ दोबारा नहीं उठाने, अल्लाह ऊपर तो कहेंगे। सवाल हो रहा है रकात में, हर रकात की बात आप कर रहे थे, फिर नई जो आपने 4 फर्ज शुरू कर रहे हैं तो फिर तो आपने हाथ उठाने हैं नई नियत से। जब नियत करते हैं कि वो मेरा खाने का बेशरीफ, ये भी कहना होता है। हाँ जी, वो नियत का तरीका, हाँ जी बिल्कुल यही है, 2 रकात नमाज जो जब भी आप नियत करें तो मुंह तरफ किबला शरीफ के ये कहना होता है। चले आए जी, अब हम एक सूरह पढ़ लेते हैं, 2 पढ़नी थी, टाइम हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 1 घंटे की हमारी जो क्लास होती है, तो 5 मिनट में हम एक सूरह मुबारक पढ़ के जी पूछें। खामोशी खामोशी खामोशी। हाँ जी सवाल, एक खामोशी इख्तियार करें जी पूछें। उसकी नियत कैसे की जाती है? नमाज अब कोई भी पढ़ते हैं, नफल वगैरह पढ़ते हैं, नियत अल्लाह की इबादत की ही होगी। मसलन आपने नफल पढ़े, 2 रकात नमाज नफल इबादत अल्लाह ताला के लिए, मुतरक किबला शरीफ के, अल्लाह नियत सेम यही होगी, बस इरादे में ये शामिल कर लेना है कि ये जो मैं नफल
पढ़ रही हूँ, इसका सवाब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँ। वो आप उसके बाद दुआ मांगेंगे बारी ताला ये जो मैंने नफल पढ़े हैं इनको अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाकर इनका सवाब मैं आका अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में बतौर हदिया पेश करती हूँ। बारी ताला कबूल